اپڈیٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، پلک جھپکتے ہیں تو میزائلز گر رہے ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ مشرق وسطیٰ کی میں بات کروں، کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ تسنیم نیوز کے مطابق وسطی شہر امریکہ پر امریکی اسرائیلی حملے میں 9 افراد شہید ہوئے۔ تو امریکہ اور اسرائیل جو ایران پر مشترکہ حملے کر رہے ہیں اس میں ابھی تک ایران کے وسطی شہر میں 9 افراد شہید ہوئے۔ شہداء میں پاسداران انقلاب کے سید ابراہیم موسیان بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی ایران میں حملہ کر کے ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اچھا جی، اب الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ رات بھر جنگی طیاروں نے نچلی پرواز کرتے ہوئے تہران پر بمباری کی، جس سے کئی شہر لرز اٹھے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریبی دھماکوں سے آگ بھڑک اٹھی۔ تہران میں بجلی کا جو نظام ہے اس کو نقصان پہنچا، علاقوں میں بجلی بند ہے۔ اصفہان پر اور کرچ پر بھی شہروں پر حملے ہوئے۔ اچھا، تہران میں CNN کی جو رپورٹنگ ٹیم ہے اسرائیلی اور امریکی حملے میں وہ بال بال بچی۔ آپ کو ایک چیز بتائیں کہ دیکھیں ایران میں جو رپورٹنگ ٹیم ہے نا CNN کی، انٹرنیشنل میڈیا کی، وہ بڑے کھلے طریقے سے وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن یہی ٹیمیں جب اسرائیل پہنچتی ہیں تو یہ وہاں سے خود کھڑے ہو کے رپورٹرز اور اینکرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں الاؤ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم یہاں کا کوئی نقصان دکھا سکیں۔ اچھا، جب ایران میں جب یہ لوگ رپورٹنگ کر رہے تھے CNN والے تو عملہ دھماکے سے بال بال بچا، وہاں سے بھاگ کر جان بچائی۔ اس دوران دھماکے کی آواز بھی سنی گئی۔ اچھا جی، ٹیم نے امریکہ اسرائیل کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی تصدیق بھی کی ہے، اور CNN رپورٹ کے دوران طیاروں کی مسلسل پروازوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، پاسداران انقلاب کی جانب سے زبردست طریقے سے فائٹ بیک جاری ہے اور اسرائیل پر جوابی وار ہو رہے ہیں۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت نئی لہر میں 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائل داغے گئے، اور ایک میزائل پر جیفری ایپسٹین کا تو آپ سب کو پتا ہوگا، ایپسٹین جزیرے کے جو متاثرین ہیں ان کی یاد میں عبارت درج کی گئی تھی، ان کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں اس میزائل پر۔ کمال یہ بات ہے کہ وہ جو ایپسٹین آئلینڈ کے متاثرین جو بچیاں معصوم تھے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کر بھی ایران نے کیا، اور کھل کے کیا، اور اپنے میزائل پہ ایک عبارت لکھی ان کے حق میں، اور پھر پھینکی اسرائیل کی طرف داغا وہ میزائلوں سے تل ابیب کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بن گورین ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش کی گئی، متعدد میزائل ایئرپورٹ پر گرنے سے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اچھا، یہ حملہ اس وقت ہوا جب لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اسرائیل سے، تو اسرائیل کے علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ڈیفنس فورسز کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی حملوں میں 24 گھنٹوں میں 29 افراد زخمی ہوئے۔ اچھا، ادھر لبنان سے بھی حزب اللہ نے میزائل داغے اور اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا۔ تو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا تو چل ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل اور لبنان کا بھی چل رہا ہے، کیونکہ لبنان سے حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ یہ تو جناب ایک سچویشن ہو گئی۔ اب ایران کے ساتھ جو جنگ سے متعلق امریکی صدر کل تک وہ یہ کہتے رہے تھے سائم کہ یہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، It will be over very soon۔ ہاں، اٹ ول بی اوور ویری سون، یہ ہمیں ان کی دعویٰ سامنے آئے، لیکن آج جی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے تو کبھی انکار ہم دیکھتے ہیں، کبھی کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی تیار ہیں۔ تو فاکس نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے، کہتے ہیں جی ایران سے مشروط بات چیت ممکن ہے، بات چیت کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، اب چارہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں جی کنڈیشنل ہم بات چیت کے لیے تیار ہے، تہران تو مذاکرات کے لیے بیتاب ہے، جبکہ تہران کی طرف سے یہ ہمیں اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا کہ ہم بیتاب ہیں یا ہم مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود ان کا ورژن بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، لیکن نئے سپریم لیڈر پر اعتماد نہیں، یہ بھی کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ایسا لگتا ہے مشتبہ خامنئی سکون سے نہیں رہ سکیں گے، تو دھمکی ہے۔ اچھا، یہ جو دھمکی انہوں نے آئی ہے، اس دھمکی کا خیر جواب بھی آ گیا ہے، وہ ذرا آپ کو بتائیں گے، بٹ یہاں پہ آپ کو ذرا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتا دیں کہ CNN نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہورمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں، اور ایران جو ہے وہ ان گنت مائنز بچھا رہا ہے آبنائے ہورمز، اسٹریٹ آف ہورمز میں۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ایرانی فورسز کے پاس چھوٹی کشتیاں ہیں جو کہ مائن لیئرنگ کر رہی ہیں آبنائے ہورمز میں، اور یہ صلاحیت ایران کے پاس موجود ہے، جبکہ پاسداران انقلاب کے پاس سمندر میں خطرناک سرنگیں بچھانے کی صلاحیت ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہورمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی 10 کشتیوں اور بحری جہازوں کو تباہ کیا ہے۔ ایران نے سرنگیں نہ ہٹائیں تو ایران کے لیے ایسے نتائج ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو یہ ایران کا آئی بلیو کہ اب تک کا ٹرمپ کارڈ تھا، جس میں ایران نے ایک تو اسٹریٹ آف ہورمز نہ صرف بند کیا ہوا ہے بلکہ وہاں پر کارگو شپس روکی ہوئی ہیں، کوئی کارگو شپ اگر لیفٹ رائٹ ہوتی تو ایران اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ سیکنڈلی ابھی جو مائن لیئرنگ کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے، اس سے ہوگا کیا، یہ ذرا ہم جاننا چاہیں گے۔ اور ویسے دوسرا آپ کو تھوڑا سا بھی بتا دیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ایرانی صدر سے بھی گفتگو ہوئی ہے،
اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جلد از جلد یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا سائم ذکر کر رہے تھے, جو CNN بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہارموز میں نیچے سمندر کے اندر مائنز بچھانی شروع کر دی ہیں. کیا اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کے ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں آلریڈی معاشی امپیکٹ ہے کہ جب بلاک کیا اسٹریٹ آف ہارموز کو, لیکن یہ کیا تباہ کاریاں لا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ صدف اور سائم, آپ نے انوائٹ کیا, اور یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ مائنز کر کیا سکتی ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے تو میں نے کافی اسٹڈی کیا اس کو کہ یہ مائنز کیا کرتے ہیں. کوئکلی میں صرف بتاتا چلوں کہ سمندر پہ کنٹرول دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سی ڈینائل اور ایک ہوتا ہے سی کنٹرول. سی ڈینائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی سمندر کو استعمال نہیں کریں گے اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے. یہ لوور کیٹیگری ہوتی ہے. سی کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے فیور میں کریں گے یا جس کو چاہیں گے اس کو کرنے دیں گے اور دوسروں کو نہیں کرنے دیں گے. اس وقت ایران ابھی تک تو سی کنٹرول میں نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی مرضی کی شپنگ لائن کو آنے دے رہا ہے اور جانے دے رہا ہے, خاص طور پر چائنا کا اور رشیا کے جہازوں کو جانے دے رہا ہے, اور باقی اس میں کسی کو الاؤ نہیں کر رہا. تو یہ سی کنٹرول کیٹیگری میں آتا ہے. اس حقیقت کے باوجود کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم انشورنس بھی دینے کو تیار ہیں جو تقریباً 700-800 گنا پر جا چکی ہے, 700-800% بڑھ چکی ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم شپنگ لائن کو اسکارٹ بھی کریں گے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ آنے والے پچھلے دنوں میں یا پیچھے جتنے بھی دن گزرے ابھی تک کوئی بھی شپنگ لائن انڈرسٹینڈنگ نہیں دے پا رہی, جس کا مطلب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نہ وہ انشورنس کو مانگ رہے ہیں اور نہ ایشورنس کو مانگ رہے ہیں. وہ دونوں طرف نہیں مان رہے, جس کے باوجود اب جو اب سی ڈینائل کی بات میں کر رہا ہوں اس کیٹیگری میں مائنز آتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اگر ایران کو کسی سٹیج پہ لگا, جو کہ اب لگ رہا ہے کہ اس کی کوسٹل انسٹالیشن یا نیوی کو اتنا زیادہ ڈیمیج کیا ہے کہ شاید وہ سی کنٹرول انشور نہ کر سکے, تو وہ سی ڈینائل موڈ میں چلا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ مائن کر دیں گے. جس کا مطلب ہے یہ مائن لے کرنے کے لیے اسپیشل شپس ہوتی ہیں اور ان کے اندر ڈیٹا فیڈ ان کیا جاتا ہے. ان کو پری پروگرامڈ قسم کی مائنز ہوتی ہیں جو سینسر کرتی ہیں بنیادی طور پر ڈیٹیکٹ مختلف ایریاز میں, اور ایکسپلوڈ کرتی ہیں کسی بھی شپ یا کوئی ویسل کی موجودگی کی شکل میں. تو ظاہر ہے جو بچھانے والا ہوتا ہے اس کو لوکیشن بھی پتا ہوتی ہے کہ کہاں کہاں مائن کی ہیں. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچھائی ہیں تو کلیئر کریں. اس کا مطلب ہے کہ ایران کو پتا ہے کہ کہاں بچھائی ہیں, اس لیے ان کے جو جہاز ہیں, جو شپنگ لائن ہوگی وہ بچ جائیں گی ان سے, اور جو دوسرے آنے والے ہوں گے ان کو تو پتا نہیں ہوگا مائنز کہاں کہاں ہے, تو وہ ظاہر ہے ایک تباہی کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. یہ مائن کا ایران نے ایک اور بھی کیا ہوا ہے. مائن لینے کے لیے اسپیشل شپس ہوتے ہیں, لیکن ایران نے اپنی جو فشنگ بوٹس ہیں ان کو بھی ماڈیفائی کیا ہوا ہے یہ بچھانے کے لیے کہ مائن کیسے لے کی جاتی ہے. تو ایران کو اپنی ریڈنڈنسی پتہ تھی, کیونکہ ہوا سے آپ ملٹری شپ کو تو پتہ کرا لیتے ہیں, لیکن عام جو بوٹ سمندر میں پھر رہی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی جو فشنگ بوٹ جس کو کہتے ہیں, ان پر آپ شک نہیں کرتے. تو میں نے ریسرچ کی تھی اس کے اوپر, آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ انہوں نے اپنی نارمل جو فشنگ بوٹس ہیں ان کو بھی ماڈیفائی کر دیا ہے کہ اگر ہمارے بڑے شپس نہ جا سکیں مائن لنک کے لیے تو چھوٹی چھوٹی بوٹ جا کر بھی مائن لنک کر سکتے. تو آنے والے وقت میں میرا خیال ہے امریکہ کے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا اگر یہ مائن لائن بچھا دی گئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے بعد اکثر مائنز کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے, تو اگر حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ خطرہ بنی رہتی ہے. تو بہت بڑا سٹیپ لیا ہے پھر اگر دیکھا جائے ایران نے, تو کیونکہ اگر یہ جنگ جلدی ختم ہونے کے قریب پہنچتی ہے تو پھر ان مائنز کا ہوگا کیا؟ یہ مصدف پھر پارٹ آف دی ایگریمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ابھی تو یہ تھریٹ دے کے کروانا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کلیئر کر لیں ورنہ آپ کو کانسیکوینسز سے پتا کیا ہوں گے, یہ ہوں گے وہ ہوں گے. اب ایران نے اپنے ان کے لیے کاسٹ اور بڑھا دی ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے فرسٹریشن کا لیول امریکہ اور ان کے ایلائز ہیں, ان کے لیے فرسٹریشن کا لیول انہوں نے اپ اسکیل کر دیا. اور پہلے بھی ہم جو نارمل زمین پر جنگ ہو رہی ہے یا سمندر میں باقی جگہوں پر ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران سستے ڈرون استعمال کر رہا ہے, $10-20 ہزار کا ڈالر کا ڈرون استعمال کرتا ہے, ادھر سے 4 ملین کا پیٹریوٹ فائر کروا دیتا ہے. تو کل ہی میں پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہے یوکرین کے, ان کا بیان پڑھ رہا تھا. میں صرف کاسٹ کا کمپیریزن کرنے لگا ہوں کہ کاسٹ کیسے ایران بڑھاتا جا رہا ہے. کہ زیلنسکی نے کہا کہ میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے میں 200 پیٹریوٹ میزائل امریکہ سے مانگ رہا ہوں اور مجھے نہیں دیے گئے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 8 دنوں میں جنگ کے دوران 2000 پیٹریوٹ فائر کر دیے. جس کا مطلب ہے آپ امیجن کریں کہ امریکہ کو کتنی مہنگی جنگ پڑ رہی ہے. وہ جنگ جو زیلنسکی لڑ رہے ہیں ان کو 200 نہیں دیے,
और 8 दिनों में 2000 खुद फायर कर दिए। اور یہ तो پیٹریوٹس cost نہ of صرف war امریکہ کے is پاس جا رہے ہیں بلکہ یہ اسرائیل کو بھی دیے جا رہے ہیں، یہ آذربائیجان کو بھی دیے جا رہے ہیں، یہ عراق کو بھی دیے جا رہے ہیں، تو یہ تو سب کو بانٹے جا رہے ہیں نا امریکہ کی جانب سے۔ خالد صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے اب وہ ان مائن لینگ بورڈز کو ایلیمینیٹ کرنے کے چکروں میں جو اسٹریٹ آف ہارمز میں کارگو ویسلز کھڑے ہیں ان کو بھی ہٹ کیے جا رہا ہے۔ اب اس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی آئل پرائسز انکریز ہوئی ہیں، ہم دیکھیں کہ فی بیرل جو تیل کی قیمت ہے وہ کم ہوئی تھی لیکن آج پھر انکریز ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ مائن لینگ بورڈز کو ایلیمینیٹ کرتے کرتے جو باقی کارگو شپس ہیں وہاں پہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا امریکہ، تو پھر سچویشن تو اب مزید اور ورس ہوگی، اس سے زیادہ ایکسٹریم ہوگی، کنٹرول تو نہیں ہوگی۔ جی سائم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایران کی تو اسٹریٹجی بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک اسٹرکچرل جو ڈیمیج ان کو ہو رہا ہے وہ تو نیچرل ہے، جتنی بمباری ہو رہی ہے ان کے انفراسٹرکچر کو نیچرل ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پچھلے 45 سالوں سے ایران پر سینکشن لگی ہوئی تھی، دنیا میں تیسرے نمبر پر آئل ریزرو ہونے کے باوجود ان کے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنی ملٹری ہارڈ ویئر وہ مینٹین کر رہے ہیں، ڈے ون سے جو انفراسٹرکچر ایران بنا رہا ہے، جو میں کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا، ان کے اندر عام طور پر میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ملٹری ہارڈ ویئر کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہے جنگ لڑنے کے لیے، ایک آپ کو ملٹری اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے اور ایک آپ کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایران کی جو حکومت یا فوج ہے اس تیسرا ڈائمینشن اس کے لیے انتہائی اہم فیکٹر ہے اور وہ ہے سروائیویبلٹی۔ تو ایران نے پچھلے کئی سالوں میں اور خاص طور پر جو جون کی جنگ کے بعد پچھلے سال ہوئی تھی، انہوں نے اپنی ٹنلز کو اور ڈیپ کیا ہے، انہوں نے سروائیویبلٹی اور زیادہ انشور کی ہے، اپنی انپریڈکٹیبلٹی کو بڑھایا ہے، کیونکہ ان کو ڈے ون سے پتا تھا کہ ہمارے پاس جہازوں کی بمباری ہونی ہے، ہوا سے ٹنیج بند ہونی ہے، بنکر بسٹر آئیں گے۔ اسی لیے آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے جون میں بھی کہا تھا کہ ان کا نیوکلیر پلانٹ ایلیمینیٹ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ بہت بڑا انفراسٹرکچر منی سٹی انہوں نے انڈر گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے، چند بنکر بسٹر مار رہنے سے آپ نیوکلیر پلانٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ بند کر دیا۔ اسی طرح ان کے باقی جتنے ویئر ہاؤس اور میزائل اسٹوریج فیسلٹیز ہیں سب کی سب کو انہوں نے سروائیویبلٹی پوائنٹ آف ویو سے بنایا، کیونکہ ایران کی سروائیویبلٹی ہوگی تو ملٹری کی اسٹرینتھ ہوگی تو حوصلہ رہے گا۔ اچھا چشتی صاحب، ہم کل سے اب تک یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ 3-4 دن سے کہ بھائی ٹارگٹ کیا تھے، اچیو کیا کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یورینیم افزودگی جو ہے وہ سائٹس جو ہیں وہ پروگرام جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، پھر ہم نے دیکھا اسی دوران خامنئی شہید ہو گئے، تب بھی ان کا رجیم چینج نہیں ہوئی، ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو سائٹس ہیں یورینیم افزودگی کی، ہم وہاں اس کو اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے زمینی فوج اتار رہے ہیں، امریکہ یہ کہہ رہا ہے۔ از اٹ پاسبل فار دیم کہ وہاں پر اپنے فٹ سولجر بھیج دیں؟ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ کر پائیں گے کیا یہ؟ دیکھیے صدر، پہلے تو جس دن سے جنگ لگی، میں آپ کچھ دنوں بعد آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں کچھ گیپ کے ساتھ، تو پہلے میں نے بات کی ہوگی مختلف چینل پہ۔ دیکھیے میں ڈے ون پہ کہہ رہا تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی تقریر کی تھی وہی نان اسٹارٹر تھی۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تقریر کرتا ہے پہلے دن آ کے کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے، اس کے بعد ان کو بتانا چاہیے تھا یہ میری اسٹریٹجی ہے اور یہ میرے وار آبجیکٹو ہے، اور یہ ہو جائیں گے تو میں سیز فائر کروں گا، کیونکہ آپ سب سے طاقتور ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ میری ملٹری انوینسیبل ہے اور انولنریبل ہے، تو پھر آپ نے ٹارگٹ اپنی مرضی کے چننے تھے، لیکن انہوں نے تقریر میں کہا کہ ہم نے حملہ کر دیا، ایران کے لوگ قبضہ کر لیں حکومت پر۔ یہ دوسرا ریسیپی تھی۔ کبھی آپ دنیا کے سب سے طاقتور شخص ہو کر کبھی دشمن ملک کے لوگوں کو اپنی وننگ ریسیپی میں شامل کر سکتے ہیں؟ میں تو پہلے دن حیران ہوا تھا کہ آپ جس ملک پر بمباری کر رہے ہیں اسی کے لوگوں سے آپ جنگ جیتنے کے لیے کرائٹیریا یا ریسیپی مانگ رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے دیکھا آنے والے 10 دنوں کے اندر میرا خیال ہے انہوں نے کم از کم 6 دفعہ اسٹریٹجی بدلی ہے، جو بالکل آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ کبھی نیوکلیر کہہ رہے تھے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، کبھی نیوی ایئر فورس کو کرنا ہے، کبھی فٹ آن گراؤنڈ کرنا ہے، کبھی کہتے تھے کہ ہم نے کرد اتار دینے ہیں تو وہ آ جائیں گے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریسکیو کر لینا سارے کا سارا۔ آئی تھنک لیک آف کلیئرٹی آف پرپز جنگ کے اندر بھی یہی تھا، اوور آل وار آبجیکٹو بھی، اور ٹیکٹیکل لیول پہ بھی آئی تھنک ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کیا اچیو کریں گے، تو جس کو وار ٹرافی کہیں گے کہ سر جو لوگوں ڈونلڈ کو ٹرمپ دکھائیں گے کہتے ہیں مجھے داماد جیرڈ کشنر نے کہا تھا، اسٹیو وٹکاف کہتے ہیں کہ ایران ہم پہ پہلے حملہ کرنے لگا تھا تو ہم نے پہلے حملہ کر دیا۔ کل وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین لیوٹ، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، وہ تو کہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ہیڈ اے فیلنگ دیٹ ایران وڈ اٹیک اس۔ تو پریزیڈنٹ کی فیلنگ کے اوپر پوری ورلڈ وار 3 ٹائپ کی چیز سٹارٹ کر کے بیٹھے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ آج کہتے ہیں کہ ایران بےتاب ہے مذاکرات کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ایران نہیں ہے مذاکرات میں۔ جی میرا خیال ہے جتنا مس مینج کہہ لیں، اور تو میں نے 10 لفظ نہیں بولنا چاہتا، میرا خیال ہے انہوں نے اپنا کیا ہے اور وہ حیران کن ہے۔ آپ بالکل سائم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں نے اس وقت کہا تھا تیسرے دن
मैंने उस वक्त कहा था कि जब भी ये जंग बंद हुई, मैं आज भी कायम हूं, 12वें दिन भी मैंने कहा था कि जब जंग बंद हुई, ये वो अमेरिका नहीं होगा और ये वो इजराइल नहीं होगा जो जंग शुरू होने से पहले थे। इस वजह से कि उन्होंने अपना माइटी आपको इस तरह प्रोजेक्ट किया था कि हमारे लिए दुश्मन को कंट्रोल करना, फतह हासिल करना इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कि जिस दिन हम चाहेंगे कोई मुल्क फतह कर लेंगे, जिस दिन चाहेंगे रजीम बदल देंगे, जिस दिन चाहेंगे कुर्दों को उतार देंगे। तो वो आई थिंक अपना मजाक खुद ही, क्योंकि गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे हैं। तो आप नौजवानों जैसे और भी जो क्रिकेट ज्यादा समझते हैं, तो अगर मैं बॉलर हूँ और मेरी बॉल विकेटों में नहीं लग रही, तो मैं अंपायर से ये नहीं कहता कि ये जरा तीनों विकेटें उखाड़ के थोड़ी सी लट पे कर दो तो मेरी बॉल इधर पे निकल जाती है। तो प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होके वो कहते हैं जरा मेरी तरह एडजस्ट करो ताकि मुझे लगे कि मैंने विकेटें ले ली है। तो आई थिंक ये अपना मजाक खुद ही उड़ा रहे हैं और अब ब्लेम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प इतना पावरफुल आदमी होके कह रहा है कि मुझे लगा था और मुझे उसने कहा था और अब मुझे उसने कहा था। ये उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है मदद कमाल बात। Embarrassing. थैंक यू Thank सो you very मच much. खालिद चिश्ती साहब।